العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند محبت سے درود پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے۔ اور ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں کیا کیا انعام ہے امتی کے لیے۔ ارے چاند دو ہو گیا جو ہی انگلی اٹھی سوئے سورج نے بھی آنکھ تھی کھول دی۔ چاند دو ہو گیا جو ہی انگلی اٹھی سوئے سورج نے بھی آنکھ تھی کھول دی۔ ارے کھوٹی قسمت میری وہ جو کر دیں کھری کیا یہ مشکل ہے میرے نبی کے لیے۔ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے۔ اور جن کے لب پر رہا امتی امتی یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی۔ جن کے لب پر رہا امتی امتی یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی۔ ارے وہ کہیں امتی تو تم کہو یا نبی، وہ کہیں امتی تو سب کہو یا نبی۔ میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے۔ خدائے بزرگ و برتر جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حامی بے کساں محبوب خدا سلطان دو جہاں سرور کون و مکان حضور رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم سید الانبیاء
امام الانبیاء خاتم المرسلین حضور تاجدار مدینہ سرور راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبت حضرات، حاضرین، سامعین محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے جس پاک ذات نے آج کے مبارک دن اور اس خوبصورت موقع پر مجھے آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آپ اور میں اس عقیدے پر قائم ہیں کہ جب سے کائنات بنی ہے میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب تک کائنات باقی رہے گی میرے آقا کا ذکر ہوتا رہے گا۔ میں آپ چلے جائیں گے، میں آپ نہیں تھے تو حضور کا ذکر ہو رہا تھا، اور میں آپ نہیں ہوں گے تو مصطفیٰ کا ذکر پھر بھی ہوگا، حضور کا تذکرہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ بلکہ رب نے قرآن میں وعدہ کر دیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والے لمحے میں محبوب کی شانیں اور بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس سال اگر کم اہتمام ہوا ہے تو اگلے سال اس سے کہیں بڑھ کر مصطفیٰ کی آمد کا چرچا ہوگا، حبیب کی باتیں ہوں گی۔ ہر آنے والے دور میں، ہر آنے والے وقت میں، ہر آنے والے زمانے میں میرے آقا کے ذکر کا انداز انوکھا اور نرالا ہوگا۔ آئیے بہت اختصار کے ساتھ مجھے آپ احباب کے سامنے چند ایک باتیں رکھنی ہیں، توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ اور ہم نے آج مصطفیٰ کی شان سننی ہے، اور شان وہ سننی ہے جو حبیب کے رب نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ نبی کی شان ہے لیکن ہے کہاں سے؟ قرآن سے۔ قرآن نے جو میرے آقا کی شان بیان فرمائی ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی چند حصے قرآن کے آپ احباب کے سامنے رکھوں گا، اور محبوب کا ذکر خیر کریں گے اور قرآن پڑھیں سنیں گے انشاءاللہ تعالی کہ اللہ نے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ سارا قرآن ہی مصطفیٰ کی نعت ہے۔ سارا قرآن کیا ہے جی؟ مصطفیٰ کی، میرے آقا کی مبارک نعت ہے سارا قرآن، اور حرف حرف قرآن کا مصطفیٰ کے ترانے سنا رہا ہے، حبیب کی مبارک باتیں بتا رہا ہے۔ قرآن مجید برہان، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ زیراں زبراں شدہ مدہ صرف حرف نہیں، قرآن کے حروف پر جو حرکتیں ہیں نا، زیر زبر ہے، وہ بھی مصطفیٰ کی عظمت بیان کر رہی ہے۔ زیراں زبراں شدہ مدہ وچ شان حبیب دے آئیاں، اور آما لوکا خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں۔ کہ قرآن میں غوطہ زن ہو جاتا ہے پھر قرآن کی زیریں زبریں بھی اسے مصطفیٰ کی شان دکھائی دینے لگ جاتی ہیں۔ میرے آقا کی میرے آقا کی شان اور عظمت جو ہے وہ دکھائی دینے لگ جاتی ہے۔ آئیے قرآن کا ایک مبارک حصہ ہم کھولتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں ایک خوبصورت قصہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے میرے آقا کی شان و عظمت کا، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے جب مدینے آئے نا تو نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ دین نیا ہے اور قبلہ پرانا ہمارے والا۔ نبی پاک کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ وہ بن جائے جو ابراہیم نبی کا قبلہ تھا، یعنی خانہ کعبہ، بیت المقدس نہ ہو۔ حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ نبی پاک اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے رہے، اور پھر میرے رب نے اپنے حبیب کی خواہش کو دین بنا دیا اور فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ میرے آقا ایک قبیلے کی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے ظہر کی، ابھی میں اور آپ ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ لی تھی اور 2 بھی پڑھنی تھی۔ میرے آقا نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عین حالت نماز میں ہی جب بار بار آسمان کی طرف دیکھا نا تو اللہ نے فرمایا قد نرا، یہ ادا
यार रब को पसंद आ गई, रब ने कुरान का हिस्सा बना दिया। कद नरा, हबीब हम देख रहे हैं, तक़ल्लुब वजहिका फिस्समाई, आप बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठाते हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, आपका रब ज़रूर आपको जल्दी आपको उस किबले की तरफ फेर देगा जिसमें आपकी खुशी है, जिसमें आपकी रिज़ा है। अब कुरान बता रहा है सारा जग रब को राज़ी करना चाहता है, रब अपने यार को राज़ी करना चाहता है। हाँ, सारा ज़माना रब, सजदे करते हो किस लिए? अल्लाह राज़ी हो जाए। नमाज़ें पढ़ते हो किस लिए? अल्लाह राज़ी हो जाए। ज़कातें देते हो किस लिए? अल्लाह राज़ी हो जाए। अरे सदका खैरात करते हो किस लिए? अल्लाह राज़ी हो जाए। और रब फरमा रहा है महबूबा, ज़माना मुझे राज़ी करना चाहता है, मैं तुझे राज़ी करना चाहता हूँ। कुल्लुहुम यतलबूना रिदाई व अना अतलबु रिदाका या मोहम्मद, सारे मुझे मनाना चाहते हैं, मैं तुझे मनाना चाहता हूँ, मैं तुझे खुश करना चाहता हूँ। नमाज पढ़ा रहे थे मेरे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 2 रकतें पढ़ ली, 2 बाकी थी। हुजूर को हुक्म हुआ, हबीब अगर तेरी रिज़ा इसी में है तो फिर नमाज मुकम्मल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कहा कि ये फ़र्ज़ पढ़ लो, जब सुन्नतें पढ़ने लगोगे तो फिर उस तरफ मुँह कर लेना, ये नहीं फरमाया। फ़वल्ले वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम, कहा सोना अभी अभी अपना रुख आप बैतुल मुक़द्दस की बजाय खाना काबा की तरफ मोड़ लें। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हालत नमाज में ही अपना मुबारक चेहरा फेरना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर समझे कि अगर मेरे आका इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे तो हुक्म हुआ कि काबे को मुंह कर लो, तो नबी पाक इधर मुड़ना शुरू हो गए। अब गुलाम कैसे थे मेरे आका के? किसी ने ये नहीं कहा कि पहले नहीं बताया गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कहा हालत नमाज में ही उधर महबूब फिरे, उधर ही मुस्तफ़ा के गुलाम भी पीछे से फिरते चले गए। नज़ारा क्या होगा, मंजर क्या होगा? यहाँ नमाज का वक्त बदलना हो तो एक दिन पहले बताना पड़ता है कि कल असर 4:30 नहीं 4:15 होएगी। हाँ, और अगर ना बताएं और 4:15 पढ़ा दें तो फिर क्या होता है? आप समझते हैं कि मस्जिद का माहौल कैसा हो जाता है। लेकिन यहाँ वक्त नहीं बदल रहे, किबला बदल रहे हैं। यहाँ वक्त नहीं तब्दील हो रहा, किबला बदल रहा है। और फिर अगली नमाज का भी इंतज़ार नहीं, बल्कि सलाम फेरने का भी इंतज़ार नहीं है। महबूब को कहा सोने तू अभी किबले की तरफ अपना मुंह कर ले। इधर यार फिरता गया, उधर यार के गुलाम भी फिरते चले गए और मुस्तफ़ा करीम इधर हो गए। और किसी ने क्या खूब कहा था, ओए मी वरया कस्तूरियां दा जद यार निचोड़ियां जुल्फा, मी वरया कस्तूरियां दा जद यार निचोड़ियां जुल्फा, ते रब काबा उधर मोड़ छड़िया जिधर यार ने मोड़ियां जुल्फा। महबूब करीम तो रब ताला जल्ला व उला ने हबीब की ख्वाहिश और रज़ा को फ़ौक़ियत अता फरमाई और कुरान ने ऐलान कर दिया रब मुस्तफ़ा को राज़ी करना चाहता है। का वाला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, हबीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राज़ी हो जाएंगे, आप अपने रब से खुश हो जाएंगे। आए कुरान के वर्क खोलते जाएं तो कुरान कभी पुकार कर महबूब को कहता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मैंने नूर भेजा है। कुरान का वर्क खोलें तो कुरान कभी कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। कुरान खोलें तो कभी कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान खोलें ना, वर्क हटाएं। आज कुरान पढ़ना है जो मुस्तफ़ा की शान बयान कर रहा है। कुरान खोलेंगे तो कुरान मेरे आका की अज़मत बयान करते हुए कबीर इरशाद फरमाता है इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। कहा हमने यार को हाजिर और नाज़िर भी बनाकर भेजा है, बशीर और नज़ीर भी बनाकर भेजा है, और अल्लाह के हुक्म से उसकी तरफ बुलाने वाला व सिराजम मुनीरा, और यार को रोशन चिराग बनाकर भेजा है।
جو خود بھی نور ہے دوسروں کو بھی نور عطا فرماتا ہے، خود بھی نور ہے زمانے کو بھی نور بانٹتا ہے، اندھیرے مٹاتا ہے، ظلمات کو ختم کر دیتا ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں جگہ جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان ہو رہی ہے۔ کبھی یار کے چہرے کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ کسی ظالم نے رسول پاک سے یہ بات کچھ دن وہی نہ آئی تو ایک بدبخت نے میرے آقا کو تانا مارا، اس نے کہا محمد کے رب نے اسے چھوڑ دیا ہے اور ناپسند کیا ہے۔ میرے آقا کا دل بڑا رنجیدہ ہوا، حضور کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جب میرے آقا بے قرار ہوئے تو حضور کا رب بول پڑا، کہا والضحیٰ، محبوبہ ہمیں آپ کے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اور آپ کی مقدس زلفوں کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے ناپسند بھی نہیں کیا ہے۔ کہا جو ظالم کہہ گیا ہے، تانا مار کر گیا ہے آپ کو، ایک بدبخت آیا اس نے حضور سے کہا لست مرسلا، آپ تو رسول ہی نہیں ہیں۔ رب نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہا وہ خبیث کون ہے جو تجھے کیا کر گیا ہے؟ تیرا رب کہہ رہا ہے مجھے قرآن کی قسم ہے میں تیرے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یاسین سونا ہمیں آپ کی پیشانی پر سجے صحرے کی قسم ہے، والقرآن الحکیم، اور قرآن کی قسم ہے جو حکمت والا ہے، انک لمن المرسلین، ہم نے ضرور آپ کو رسولوں میں سے بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک ظالم نے مجنون کہہ دیا العیاذ باللہ تعالی، تو رب نے قرآن نازل کر دیا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے کہا نون، حبیب ہمیں آپ کے مبارک ہونٹوں کی قسم ہے، والقلم وما یسطرون، اور قلم کی اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہا وہ ظالم جو آپ کو مجنون کہہ کے گیا ہے وہ بے ایمان بدبخت ہے، آپ اس کی بات پر رنجیدہ نہ ہو، آپ کا رب کہہ رہا ہے آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ایک بدبخت اٹھا، اس نے رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ ابتر ہو گئے ہیں، معاذ اللہ، نسل ختم ہو گئی ہے ان کی، اب آگے نسل نہیں چلے گی۔ تو رب نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہا محبوبہ نسل تو اس کی ختم ہو جائے گی جو ظالم آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، ہم نے آپ کو فاطمہ عطا فرمائی ہے اور ہم قیامت تک فاطمہ سے آپ کی نسل کو جاری فرما دیں گے۔ کوثر کے علماء نے 70 ترجمے کیے ہیں اور 70 معنوں میں سے ایک معنی یہ ہے کہ رب نے مصطفیٰ کو فاطمہ عطا فرمائی ہے۔ قرآن میں کوثر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرا کو کہا گیا ہے جن سے مصطفیٰ کی نسل آگے چلی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید اعلان کر رہا ہے نعت میرے آقا کی، تعریف میرے آقا کی، تعریف و توصیف و ثنا میرے آقا کی۔ کہاں سے قرآن کھولیں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہا میرے یار کے دربار میں کہیں آواز نہ اونچی کر لینا، دربار یہ ہے، بارگاہ یہ ہے، یہاں آنا تو اپنی آوازیں پست رکھنا، نیچی رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور میں تمہارے عملوں کو برباد کر دوں، سب کچھ ہی ضائع ہو جائے، سب کچھ ہی گواہ بیٹھو۔ دربار پیغمبر کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ کبھی رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، حبیب یہ جو کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، میری محبت کے دعوے دار ہیں، انہیں کہو تیرے ہو جائیں میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اب وہ محب ہونے کے دعوے دار ہیں، اگر تیرے ہو جائیں گے تو میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف قرآن کس انداز میں کر رہا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہا جب جناب عیسیٰ آئے تو انہوں نے کہا بنی اسرائیل والوں میں تمہارا نبی ہوں، موسیٰ آئے تو کہا میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں، شعیب کو مدین کی طرف بھیجا، جناب صالح کو قوم سمود قوم عاد کی طرف بھیجا، اور جناب ہود کو قوم عاد کی طرف بھیجا، اور مصطفیٰ کو کہا حبیب آپ اعلان کریں یا ایھا الناس، اے جہان والو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آ گیا ہوں۔
قرآن کھول لیں آپ، تذکرہ پڑھیں انبیاء کا، تو اللہ جب آدم نبی کو بلاتا ہے تو فرماتا ہے یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں نام بتا دے ان چیزوں کے۔ جب نوح نبی کو بلاتا ہے تو کہتا ہے یا نوح اہبط منا بسلام، اور جب جناب موسیٰ کی باری آتی ہے تو رب قرآن میں کہتا ہے یا موسیٰ فاخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ قرآن جب بولتا ہے جناب عیسیٰ کے بارے میں تو کہتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک۔ قرآن جب ابراہیم نبی کو پکارتا ہے تو فرماتا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، لیکن جب یار کی باری آتی ہے تو فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر یاسین والقرآن الحکیم یا ایھا النبی یا ایھا الرسول۔ پورا قرآن کھنگال کر دیکھو، رب نے کہیں یار کو نام لے کر نہیں پکارا ہے، نام لے کر نہیں بلایا ہے۔ جناب آدم کو نام لے کر بلایا، جناب نوح کو نام لے کر بلایا، جناب ابراہیم کو نام لے کر بلایا، جناب شعیب کو نام لے کر بلایا، جناب موسیٰ کو نام لے کر بلایا، جناب عیسیٰ کو نام لے کر بلایا، لیکن جب یار کی باری آئی تو نام نہیں لیا۔ مصطفیٰ کو جس ادا میں دیکھا وہ ادا ذکر فرما دی۔ چادر اوڑی ہوئی تھی تو کہا یا ایھا المزمل، کمبل لیا ہوا تھا تو کہا یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا قرآن اس انداز میں بیان کر رہا ہے۔ آپ خود قرآن پڑھیں گے، قرآن کھولیں گے تو قرآن ذکر کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انوکھی شانوں کی، انوکھی عظمتوں کی اور مقام و مرتبے کی حد یوں بیان اس انداز میں ذکر فرماتا ہے کہ زمانے والوں، رب نے مصطفیٰ کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں کائنات میں کسی کو وہ مقام عطا نہیں فرمایا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ انبیاء کی رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے ایک کو دوسرے پر افضل کیا ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، ہر ایک نے لکھا جس کے بارے میں یہ کہا کوئی وہ ہے جسے سب پر فضیلت عطا فرمائی ہے تو وہ ذات پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع بعضهم درجات، سب پر بلندیاں عطا فرما دی، سب پر فضیلت عطا فرما دی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کریم نبی علیہ السلام کی شان اور میرے آقا کی عظمت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں میرے آپ کے لفظ چھوٹے ہیں، مصطفیٰ کا مقام بڑا ہے، حضور کی شان بہت بڑی ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ وہ واضح الفاظ ہیں قرآن کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ورنہ خدا کی قسم ہے جو قرآن میں غوطہ زن ہوتا ہے، جسے میں نے پہلے کہا، جو قرآن میں ڈوب جاتا ہے اسے تو قرآن کی زیریں زبریں بھی مصطفیٰ کی شان بیان کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ جس کا ربط قرآن سے ہو جاتا ہے، جس کا واسطہ اور تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے، جو قرآن کو اپنی زندگی میں اس طرح شامل کر لیتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اس کا ربط قرآن سے ہوتا ہے، اسے تو زیریں زبریں بھی مصطفیٰ کی شان دکھائی دیتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و مقام کو قرآن بیان کرتے کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہ جب اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے تو پھر تمہیں چاہیے کہ خوشی مناؤ، اور یہ اس سے بہتر ہے جو تم جوڑ کر رکھتے ہو، جو جمع کرتے ہو اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، جو مبارک آیت قرآن نے کہی جس پر رب نے اپنا تعارف بھی اپنے یار کے واسطے سے کرایا اور کہا فلا و ربک، فلا و ربک، اس ربک کا لفظ میں لطف ہے سارا، قرآن پڑھیں گے لطف آئے گا، صرف ربک میں رب قسم اٹھا رہا ہے اپنی، لیکن کس انداز میں؟ یہ نہیں فرما رہا جہانوں کے رب کی قسم، آسمانوں کے رب کی قسم، زمینوں کے رب کی قسم، حور و ملک کے رب کی قسم، جنت و دوزخ کے رب کی قسم، یہ نہیں فرما رہا، بلکہ فرما رہا ہے مجھے محمد کا رب ہونے کی قسم ہے۔ سارا میں نے عرض کیا تھا لطف ہی سارا اس میں ہے، رب کا
حبیب ہمیں تیرے رب ہونے کی قسم ہے، اس کی قسم ہے کہ میں تیرا رب ہوں، اس کی قسم ہے کہ میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم کائنات کا وہ محتاج ہے اپنا ذکر کروانے کے لیے کسی کا؟ خدا گواہ وہ کسی کا محتاج نہیں اپنا ذکر کروانے کے لیے، لیکن محبت ہے یار سے ایسی کہ اپنا پتہ بھی یار کے ذریعے دیا جا رہا ہے، اپنی خبر بھی یار کے ذریعے دی جا رہی ہے۔ یہ پیغام تھا لوگوں، جس نے مجھ تک آنا ہے مصطفیٰ تک آ جائے، میں خود ہی مل جاؤں گا، حبیب تک آ جائے۔ اسی لیے اقبال نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہی ہے کہ زمانے والوں، تمہارا میرا کام صرف اتنا ہے کہ ہم سارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں، حضور کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ آگے خدا تک پہنچانا یہ میرے آقا کا کام ہے، خدا تک مصطفیٰ خود ہی لے جائیں گے۔ اپنی ذات کو حضور کے قدموں کے نیچے ڈھیر کر دو، حضور کی بارگاہ میں ڈھیر کر دو، آگے مصطفیٰ جانے، مصطفیٰ کا خدا جانے۔ اللہ یہ مبارک ذکر اور میری آپ کی یہ حاضری اپنی مقدس مطہر بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ذکر کو میرے آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔